ہے جس میں رکوع اور سجود نہ ہو۔ غیر مشروط طریقے پر اگر مسلمان ہونا ہو تو ہو، ورنہ ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ تم شرط لگا کے مسلمان ہو۔ بعد میں ہار کر کے سب غیر مشروط طریقے پہ آ کر کے مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہو جانے کے بعد اب پیغمبر اسلام نے جورانہ میں جا کر کے جو مال غنیمت تھا، یہ تاریخ اسلام کا ایک بڑا اہم موڑ ہے، مال غنیمت تھا، اب اس کے تقسیم کی باری آئی، کیونکہ بڑے بے قرار تھے مسلمان، غنیمت حاصل، بڑا غنیمت کا مال ملا تھا، لہذا چاہیے تھا کہ ملے اب۔ اور میں خیبر کی فتح کے سلسلے میں اشارہ کر چکا ہوں، اگر آپ کے اذہان میں خیبر کی فتح کا وہ موقع، وہ باتیں ہیں جس سے میں نے اشارہ کیا کہ دولت مندی کیا کرتی ہے، تو اب آپ یہاں پہ اندازہ کریں گے۔ بہت ہی اہم تاریخ کا موڑ ہے جو اس مقام پہ نظر آتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہاں مال کے تقسیم کرنے میں ایک حکمت سے کام لیا ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ چونکہ مکے والے ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے، لہٰذا جو یہاں مال غنیمت تقسیم ہوا اس میں مکے والوں کو 100 اونٹ دیے گئے، بدلے میں انصار کو 4 اونٹ دیے گئے۔ اب آپ سوچیں کہ کیا ہو گیا ہوگا، کہاں جو ابھی بھی مسلمان ہوئے ہیں انہیں 100 اونٹ مل رہا ہے، اور جو زمانے سے مسلمان رسول کے ساتھ ہم مصیبت میں ساتھ رہے انہیں 4 اونٹ مل رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا عظیم امتحان ہے عزیزو، اللہ جب امتحان لیتا تو ایسے ہی موقع پہ امتحان لیتا ہے۔ سارے انصار اس بات سے معترض ہو گئے، رسول کی تقسیم کسی کو پسند نہیں آئی۔ اب پہچانیے ایمان ان کا کس منزل پہ ہے۔ سارے مسلمان ایک کنارے ہو گئے۔ حضرت نے کیا کیوں تھا؟ تالیف قلوب کی بات تھی، نئے مسلمان ہوئے، ابھی کفر سے رشتہ توڑا ہے بڑی جلدی، ہمدردی کفر کی باقی ہے، لہٰذا انہیں اتنا مال دیا جائے کہ اپنے دین میں مضبوط ہو جائیں۔ مصلحت پیغمبر اسلام یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، رسول جو کرتا جائے کرنے دو، کہیں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو رسول کے سامنے سر جھکائے، کسی فعل پر کسی عمل پہ اعتراض کرنے کا حق مومن کو نہیں ہے۔ انصار الگ، اور انصار اب یہ کہہ رہے ہیں دیکھا جب ہماری ضرورت تھی تو ہم بڑے پیارے تھے، آج جب ان کے والے سب مسلمان ہو گئے تو ہمیں بھول گئے، انہیں 100 اونٹ دے رہے ہیں، ہمیں 4 اونٹ دے رہے ہیں۔ یہ خبر پیغمبر اسلام تک پہنچی، پیغمبر اسلام وہاں گئے، ہر تاریخ نے اس کو لکھا ہے، تمام علماء نے، ہر فرقے کے لوگوں نے اس کو پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، مگر یہاں پر میں اپنے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے علامہ مجلسی نے جو حیات القلوب میں روایت لکھی ہے اسے بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے بہت ہی اہم بات سامنے آتی ہے۔ حضرت نے جب دیکھا کہ انصار قبیلہ خاطر ہو گئے ہیں، ان کا دل تنگ ہو گیا، تو آپ نے تمام انصار کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا اور یہ اعلان کیا کہ مہاجروں میں سے کوئی نہیں ہونا چاہیے، صرف انصار ہوں گے جو مدینے والے، باقی دوسرا اس میں کوئی نہیں ہوگا۔ آپ تشریف لے گئے اور سوال کیا کہ میں کیا سن رہا ہوں تمہارے بارے میں، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سعد بن عبادہ انصاری پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، یہ جو غنیمت تقسیم کی گئی ہے، جملہ سنیے گا عزیزو، اگر یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے تو ہم راضی ہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے نہیں آپ کی طرف سے تو ہم اس سے راضی نہیں ہیں۔ تاریخ کا جملہ ہے۔ سعد بن عبادہ جیسی شخصیت جو ہر مارکے میں پیش رہنے والی، بڑی خدمتیں انجام دینے والی، رسول نے اکثر و بیشتر ان کے ہاتھ میں علم دیا، تمام انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے جب انہوں نے جملہ کہا تو رسول کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ رسول نے اسی وقت تمام انصار کو مخاطب کر کے کہا کہ جو تمہارا سردار کہہ رہا ہے کیا یہی تمہاری بات ہے؟ سارے انصار نے کہا ہمارے سردار آپ ہیں۔ حضرت نے دوبارہ پھر سوال کیا کہ جو تمہارا سردار کہہ رہا ہے کیا یہی تم سب کی بھی بات ہے؟ سب نے کہا ہمارے سردار آپ ہیں۔ لیکن جب تیسری مرتبہ حضرت نے یہی سوال کیا کہ جو کچھ بھی سعد نے کہا کیا یہی سب تمہاری باتیں ہیں؟ تو سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، بے شک ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے تو ہم راضی ہیں، اگر آپ کی طرف سے ہے تو ہم راضی نہیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا
اب یہیں سے ایمان کا اندازہ کیجئے، تھے اب تک بڑے مخلص، لیکن جب مال کا معاملہ آیا تو اللہ اور رسول کی مرضی میں فرق ظاہر کرنے لگے۔ قرآن آواز دے رہا ہے کہ رسول کی وہی مرضی جو اللہ کی مرضی ہے، اور یہاں یہ فرق ظاہر کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب دولت آتی ہے تو ایمان خود بخود رخصت ہونے لگتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، اب اس کے بعد جب اس منزل پہ پہنچوں گا تو آپ کے لیے مرحلہ سمجھنے میں آسان ہو جائے گا کہ ثقیفہ میں خلافت کے مسئلے کو حل کرنے میں جہاں بہت سارے لوگ تھے، سعد بن عبادہ خلافت کے دعوے دار بن کے آئے تھے۔ تو آج اگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ اتنے سارے مسلمان کیا سب غلط تھے، مگر ثبوت یہ ہے کہ سب غلط تھے۔ تاریخ کو پڑھو تو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے کردار تھے۔ سارے انصار رسول سے اس طرح سے الگ ہٹ گئے، بس یہ کہ اگر اللہ کی تقسیم ہے تو راضی ہے، آپ کی تقسیم ہے تو ناراض ہے، راضی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انصار نے یہیں سے اپنا راستہ الگ کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس وقت فرمایا کہ میں نے انہیں جو کچھ بھی دیا ہے اس سبب سے دیا ہے کہ وہ ابھی تازہ مسلمان ہوئے، ان کی تالیف قلوب ہو جائے۔ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ وہ مال دنیا لے جائیں اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ رہے؟ جب یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تو انصار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب سب معافی مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیا، ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہو اور وہ لوگ مال دنیا لے جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، اگر کہیں دو راستے آ جائیں، ایک طرف مہاجرین جا رہے ہو دوسری طرف انصار جا رہے ہو، تو رسول تمہارے ساتھ ہوگا، مہاجرین کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تاریخ میں جملے پیغمبر اسلام کے موجود ہیں۔ عزیزو، آج جب اتنا پیغمبر اسلام نے کہہ دیا تو اب اس کے بعد تو انصار کو وفادار آل محمد ہونا چاہیے تھا۔ رسول نے کہا ہی اسی لیے تھا کہ یاد رکھو رسول تمہارے ساتھ ہے، لیکن جب انہوں نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا تو بس وہیں سے فیصلہ ہو گیا کہ تم آج علی کا ساتھ چھوڑ کر ثابت کر رہے ہو کہ نہ تم رسول کے ساتھ ہو نہ آل رسول کے ساتھ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب اس منزل پر جو گفتگو ہماری پہنچی عزیزان محترم، غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہوا، یہاں ایک شاعر بھی ہے جس کا نام معقل ہے، انصار میں سے شاعر تھا۔ اسے بھی بڑا رنج پہنچا، 4 اونٹ نہیں برداشت تھے، 100 اونٹ کی بات۔ اسی وقت اس نے شکایت میں چند اشعار کہے، رسول کی شکایت کرتے ہوئے چند اشعار کہے۔ جب رسول نے سنا تو علی کو بلایا، یا علی اس کی زبان کاٹ دو۔ اب تو اصحاب بھی جمع ہے، انصار بھی جمع ہے، سب جمع ہے، سب کے مجمع میں رسول نے فرمایا یا علی اس کی زبان کاٹ دو۔ سب کے چہرے اڑ گئے، یہ کیا ہے؟ بے شک اس کی زبان کاٹی جائے گی۔ ادھر علی نے جب آگے بڑھ کر چل تیری زبان کاٹوں، وہ ڈرنے لگا، یا علی کیا میری زبان کاٹیں گے؟ کہ جو حکم رسول ہے وہ ضرور پورا کروں گا، جو حکم رسول ہے ضرور پورا کروں گا۔ تاریخ بتاتی جتنے سننے والے تھے سب نے یہی سمجھا کہ علی اب اس کی زبان کاٹیں گے۔ قول رسول کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، معصوم کا قول معصوم ہی سمجھتا ہے۔ لے کے آئے مولائے کائنات وہاں جہاں پہ غنیمت کے بچے ہوئے مال تھے، خمس کی رقومات تھی۔ آئے کہ دیکھ یہ 100 اونٹ تیرے سامنے ہیں، اگر چاہے تو 4 اونٹ لے کے انصار میں شامل رہے، اور چاہے تو 100 اونٹ لے کے اس گروہ میں شامل ہو جا جو ابھی مسلمان ہوا ہے۔ کہا یا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہی حکم رسول ہے، تیری زبان کاٹنے سے مراد زبان نہیں کاٹنا ہے، جس شکوے پر تو نے یہ کیا ہے بس وہ کرنا ہے۔ تو عزیزو، جب رسول کا ایک جملہ کسی کے سمجھ میں نہیں آیا تو پوری سنت رسول سمجھ میں کیا آئے گی؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ مزاج شناس ہونا چاہیے، اور نور کا مزاج نور ہی سمجھتا ہے، کسی اور کے بس کا نہیں جو نور کا مزاج سمجھے۔ بس عزیزان محترم، یہیں سے مصائب کی طرف آؤں گا۔ آج کی تاریخ، آج کا دن جو گزرا ہے، آپ نے شب میں
مولا کے سر اقدس پہ لگنے والی ضربت کا ذکر سنا؟ علی کے سر پہ ضربت لگی، لیکن عزیزو جس علی کے سر پہ ضربت لگی وہ علی کیا ہے؟ علی کا ایک سوال ہے عبد الرحمن ابن ملجم سے، جب گرفتار کر کے مولا کے سامنے لایا گیا تو مولا نے سوال کیا تھا، کیوں تو نے مجھے مارا؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ قاتل کے سامنے علی کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ علی کیا ہے؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کوئی جواب نہیں بن پڑا ابن ملجم سے، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ کیا جواب دے؟ علی نے بات ایسی کہی تھی کہ ہمیشہ ذات علی سے احسان پایا تھا، کرم کا مظاہرہ ہوا تھا، کبھی کوئی ظلم کا شائبہ بھی نہیں تھا، اگر ہوتا تو کہہ دیتا، اور علی نے یہ کہلوایا گیا۔ مگر عزیزان محترم اس کا جملہ ہے، جب جہنم اپنی طرف کھینچ رہا ہو تو وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ عزیزان محترم یہاں میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کسی تاریخ میں آپ نے شاید پڑھا بھی نہیں ہوگا، ممکن ہے کبھی سنا بھی نہ ہو، مگر اس جملے پر ذات مولائے کائنات کو سمجھیے، معصوم کیا ہے، حجت خدا کیا ہے۔ ابن ملجم کا یہ جملہ آپ اکثر و بیشتر مجالس میں سنا کرتے ہیں، اس کا یہ جواب ہے کہ جسے جہنم اپنی طرف کھینچ رہا ہو اسے جنت میں آپ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ گویا اس نے الزام لگایا تھا نظام الہی پر، انگلی اٹھا دی تھی اس نے اللہ پر، اللہ کے فیصلے پر، اللہ کے عدل و انصاف پر۔ جہنم جسے کھینچ رہا گویا مجبوری ثابت کرتا، میں تو مجبور تھا، مجبوراً تلوار ماری کیونکہ جہنم کھینچ رہا تھا۔ یہ الزام ہے، اور یہ الزام کون سا؟ وہ الزام ہے جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، اللہ کی مرضی پہ عمل کرتا ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں، یہ وہ الزام تھا۔ مولائے کائنات کے لیے ضروری ہو گیا کہ اس الزام کا جواب دیا جائے۔ تاریخ میں ہے کہ ابن ملجم کے سامنے 2 مرتبہ شربت لایا گیا ہے، 2 مرتبہ شربت لایا گیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جب یہ گرفتار ہوا تو پیاسا تھا، پہلی مرتبہ جو شربت لایا گیا اسے مولا نے پلوایا، اس نے پیا، لیکن دوسرا موقع اس دن ہے جب آپ کی شہادت کی رات تھی، شب شہادت میں آخری مرتبہ ابن ملجم کو بلوایا تھا۔ ابن ملجم مولا کے سامنے آیا، یہ سوال اس وقت کا تھا، آج جواب دینا ہے میرے مولا، دنیا سے جاتے جاتے دشمن کے اعتراض کا جواب دینا ہے۔ مولا نے پھر شربت منگوایا اور فرمایا اسے پی لے۔ حکمت علی کیا ہے؟ انکار کیا، نہیں پیوں گا۔ خارجیوں میں سے تھا نا، انکار کیا، نہیں پیوں گا۔ آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا پی لے، انکار کیا، یہ آپ کسی تاریخ میں نہیں پائیں گے۔ انکار کر رہا ہے، جب 3 مرتبہ انکار کر دیا تو مولا نے کہا اب یہ نہ کہنا کہ جہنم کھینچ رہا ہے، اب یہ نہ کہنا کہ جہنم کھینچ رہا ہے، میں امام وقت ہوں، میرا حکم تھا پی لے، اگر تو پی لیتا تو اطاعت امام کرتا، میں تجھے بخشوا لیتا۔ اب نہ کہنا کہ جہنم کھینچ رہا، بلکہ تو خود جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ معصوم ہے، حجت خدا ہے، حجت تمام کرے گا، اور یہی چیز حسین نے کربلا میں کی۔ میں عرض کر چکا ہوں نا، امام حسین بار بار کرے آؤ معاف کرنے کو تیار ہوں، معاف کرنے کو تیار ہوں، تاکہ کل یہ نہ کہنا کہ جہنم کھینچ رہا تھا۔ آخری وقت میں حسین معافی کا اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ آؤ معاف کر دوں گا، اور جسے میں معاف کر دوں پھر اسے خدا معاف کرے گا۔ لیکن کوئی نہیں آیا، تو اب الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ جہنم کھینچ رہا ہے، بلکہ انسان اپنے عمل سے خود جہنم میں جاتا ہے۔ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خود سے جائے گا، اللہ کسی کو نہیں لے جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کا۔ علی
علی کی حیات کیسی گزری ہے عزیزوں، فضائل سنتے ہیں، شجاعت کے جوہر کیا ہے میرے مولا کے، مولا کے فیصلے کیسے ہیں۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، مولائے کائنات اکثر و بیشتر کوفے کے بازار میں کوڑا لے کے جاتے تھے، اور شریعت کے خلاف اگر کوئی تجارت کرتا ملتا تو مولا اسے سزا دیتے تھے۔ ایک دن آپ بازار میں گئے، دیکھا ایک شخص مچھلی بیچ رہا ہے، وہ مچھلی جو حرام ہے، شریعت اسلام میں جس مچھلی کا کھانا حرام ہے وہ بیچی جا رہی ہے۔ مولا نے پہنچ کر اسے کوڑے مارے، کہا یا علی کیوں مار رہے ہو؟ کہا حرام مچھلی بیچ رہا ہے اس لیے مارا جا رہا ہے۔ اس نے کہا میں خلیفہ اول کے ساتھ رہا، خلیفہ دویم کے ساتھ رہا، خلیفہ سیوم کے ساتھ رہا، مجھے آج تک نہ پتہ چلا کہ یہ حرام ہے۔ معلوم ہوا وہاں خلافت تھی، حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی، جب علی آئے پتہ چلا کہ حرام ہے۔ لیکن عزیزو دوسری بات ہے، جب اس نے یہ کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ حرام ہے، اب مولا نے اور کوڑے برسائے اس پہ، تو کہتا آپ کیوں مار رہے ہو؟ میں نے اپنی جہالت ثابت کر دی، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ حرام ہے۔ تو مولا کا جملہ سنیے اور ذہن میں رکھیے گا، مولا فرماتے ہیں سن، میری نگاہ میں سب سے جھوٹا شخص وہ ہے کہ جو خبر پوری دنیا کی رکھتا ہو اور حلال و حرام نہ جانتا ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ آج سب کو معلوم ہوگا کہ امریکہ میں جیتا کون، خبر پوری دنیا کی ہے مگر نہیں معلوم کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ علی کی نگاہ میں سب سے بڑا جھوٹا شخص وہ ہے جو شریعت نہیں جانتا، دنیا کو جانتا ہے۔ آپ سوچ لیں کہ اسلام کیا ہے اور شریعت کی پابندی کتنی ضروری ہے، لہذا پہچانو، اپنی شریعت کی تعلیم حاصل کرو، ایسے نہ رہ جاؤ ورنہ علی کی نگاہ میں جھوٹے قرار پاؤ گے۔ شریعت کی تعلیم حاصل کرو، حلال و حرام کو جانو، نجس و پاک کو پہچانو۔ اگر یہ نہیں تو پھر تمہاری ترقی نہیں ہو سکتی، ایمان کی منزل میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دنیا میں زندگی گزار لوگے مگر جہاں وہیں رہو گے، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وہ علی جو ایسے ایسے موقع پہ اس طریقے سے وضاحت کرتا ہے، وہ مولائے کائنات رات کی تاریکی میں جب سب سوتے تھے تو بہت سے گھروں میں بچے بھوک سے تڑپتے تھے، مگر ہر بھوکا بچہ گواہ ہے کہ رات کی ابتدا میں تو بھوکا رہا لیکن رات بھر بھوکا نہیں رہا۔ ہر بھوکی عورت گواہ ہے کہ رات کی ابتدا میں بھوکی رہی مگر پوری رات بھوکی نہیں رہی۔ لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ ہمارے گھروں میں روٹیاں کون لاتا ہے۔ علی اپنے چہرے کو نقاب میں چھپاتے تھے، پشت پہ بوری روٹیاں بھری ہوئی، کھجوریں بھری ہوئی لے کے میرا مولا چلتا تھا، تمام گھروں میں روٹیاں ڈالتے چلے جاتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ روٹیاں ڈالنے والا کون ہے۔ جب مولا کی شہادت ہوئی اور روٹیاں نہیں ملیں تو پتہ چلا ہمیں کھلانے والا کوئی اور نہیں، امیر المومنین تھا جو ہمارے گھروں میں روٹیاں پہنچایا کرتا تھا۔ دوسری طرف عزیزان محترم، علی کا ظرف کیا ہے، آپ اندازہ کریں ظرف علی کیا ہے۔ چند دنوں کے بعد عید آئے گی اور عید کے دن ہر ایک کے گھر میں کچھ نہ کچھ بہترین کھانا تیار ہوتا ہے۔ عید کا دن مسجد کوفہ میں میرا مولا بیٹھا ہوا ہے، چاہنے والا آتا عید کی مبارکباد دیتا ہے۔ مولا نے بٹھایا، آؤ کھانا کھاؤ۔ جب کھانا نکالا تو جو کہ وہی سوکھی روٹی ہے۔ یہاں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ در خیبر اکھاڑنے والا سوکھی روٹی نہیں توڑ سکتا، تو عزیزان محترم علی کو پہچانا ہی نہیں اس نے جو اعتراض کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر جگہ شجاعت کا مظاہرہ نہیں ہوتا، میدان میں بہادری دکھائی جاتی ہے، کھانے میں بہادری نہیں دکھائی جاتی۔ یہاں علی کو یہ بتانا تھا کہ علی کیسی غذا کھا رہے ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ ہمارے گھروں میں روٹیاں کون لاتا ہے۔ علی اپنے چہرے کو نقاب میں چھپاتے تھے، پشت پہ بوری روٹیاں بھری ہوئی، کھجوریں بھری ہوئی لے کے میرا مولا چلتا تھا، تمام گھروں میں روٹیاں ڈالتے چلے جاتے تھے۔
کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ روٹیاں ڈالنے والا کون ہے۔ جب مولا کی شہادت ہوئی اور روٹیاں نہیں ملیں تو پتہ چلا ہمیں کھلانے والا کوئی اور نہیں، امیر المومنین تھا جو ہمارے گھروں میں روٹیاں پہنچایا کرتا تھا۔ دوسری طرف عزیزان محترم، علی کا ظرف کیا ہے؟ آپ اندازہ کریں ظرف علی کیا ہے۔ چند دنوں کے بعد عید آئے گی اور عید کے دن ہر ایک کے گھر میں کچھ نہ کچھ بہترین کھانا تیار ہوتا ہے۔ عید کا دن مسجد کوفہ میں میرا مولا بیٹھا ہوا ہے، چاہنے والا آتا عید کی مبارکباد دیتا ہے۔ مولا نے بٹھایا، آؤ کھانا کھاؤ۔ جب کھانا نکالا تو جو کہ وہی سوکھی روٹی ہے۔ یہاں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ در خیبر اکھاڑنے والا سوکھی روٹی نہیں توڑ سکتا، تو عزیزان محترم علی کو پہچانا ہی نہیں اس نے جو اعتراض کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر جگہ شجاعت کا مظاہرہ نہیں ہوتا، میدان میں بہادری دکھائی جاتی ہے، کھانے میں بہادری نہیں دکھائی جاتی۔ یہاں علی کو یہ بتانا تھا کہ علی کیسی غذا کھا رہے ہیں، یہاں قوت ربانی کا مظاہرہ نہیں کرنا تھا، یہاں امیر المومنین کے تقاضے کو پورا کرنا تھا۔ لہٰذا جب روٹی اور نمک دیکھا، مولا آج تو عید کا دن ہے، کہا ہاں بے شک عید کا دن ہے، کہ مولا آج تو کچھ بہتر ہونا چاہیے۔ مولا مسکرائے، اگر کچھ اچھا کھانا ہے تو حسن کے دسترخوان پہ چلا جائے، میرے پاس تو یہی ہے۔ اسے سوال کیا، مولا کیا مومن کو بہترین غذا نہیں کھانی چاہیے؟ مولا نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب مومن بہترین غذا استعمال کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا مومن بندہ اس کی نعمت استعمال کر رہا ہے۔ کہا مولا پھر آپ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ مولا نے فرمایا یہی فرق ہے، تم مومن ہو، میں امیر المومنین ہوں۔ میں ایسی غذا استعمال کرتا ہوں کہ کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ علی نے مجھ سے بہتر غذا کھائی، میں نے کمتر غذا کھائی ہے۔ امیر المومنین بننے کا مطلب کیا ہے؟ تقاضا امیر المومنین کیا ہے؟ ایسی غذا کھا رہے مولا کہ جیسی غذا غریب سے غریب انسان بھی نہیں کھا سکتا۔ اس کے شواہد بعد کے ائمہ میں بھی ملتے جاتے ہیں کہ جب کوئی روٹی مانگ کے لے گیا اور لے جانے کے بعد توڑنا چاہ، روٹی نہیں ٹوٹی، آخر واپس کی گئی امام کے پاس کہ آپ ہی کھا سکتے، کوئی اور نہیں کھا سکتا۔ ایسی سوکھی روٹیاں ائمہ نے کھائیں۔ وہ ہے کردار امیر المومنین جس نے دنیا کو درس دیا ہے۔ اور عزیزوں، تقریباً 4.5 سال میرا مولا کوفہ میں رہا مگر اپنا گھر نہیں بنایا۔ کرائے کے گھر میں میرا مولا، آج جس گھر کی زیارت لوگ جا کے کرتے ہیں یہ علی نے خریدا نہیں تھا، یہ کرائے کا گھر ہے۔ میرے مولا کرائے پہ تھے، میرے مولا نے اپنا گھر نہیں بنایا، اور دوسرے لوگوں نے محل بنایا ہے۔ یہ ہے ذات مولا کائنات۔ رات کی تاریکی میں مسجد کوفہ کے باب الفیل پہ کھڑے ہو کر کے، جب کوئی نہیں، سب سو رہے ہوتے تھے، ایسی حالت میں کہ پیراہن میں اتنے پیون لگ چکے ہیں کہ پیون کی جگہ باقی نہیں ہے۔ علی رات کی تاریکی میں کھڑے ہوئے آواز دیتے ہیں رو کر کے، اے میرے پروردگار، سفر بڑا طویل ہے، زاد سفر بڑا قلیل ہے، معبود اگر تیری توفیق شامل حال نہ رہی تو یہ بندہ منزل تک نہ پہنچ پائے گا۔ جب علی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں، گویا اپنے چاہنے والوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اپنی عبادتوں پہ کبھی مطمئن نہ ہو جانا، ہمیشہ اپنی قلیل عبادت پر انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا کہ اللہ بس تیرا کرم ہو تو ہم کامیاب ہو جائیں۔ وہ علی 18 رمضان کا دن گزرا، شام ہوئی، افطار کا وقت آیا، مولا آج اپنی چھوٹی بیٹی کے مہمان تھے۔ یہاں عرض کر دوں کہ مولا کی اولاد کے گھر الگ الگ نہیں تھے، جو گھر آپ زیارت کرتے وہی گھر، حجرے الگ الگ تھے۔ بس جیسے رسول خدا کی دعوت مدینہ میں علی، فاطمہ، حسن، حسین اور جناب فضہ نے کہ سب ایک ہی گھر میں تھے مگر دعوت الگ الگ تھی، ویسے یہاں بھی دعوت الگ الگ ہے، گھر ایک ہی ہے۔ آئے، بیٹی نے لا کر کے افطار کے وقت ایک پیالے میں دودھ رکھا، دوسرے پیالے میں نمک رکھا اور جو کی روٹی لا کے رکھی۔ علی نے دیکھا بیٹی کیا بات ہے، ایک ساتھ دو دو غذا کیوں؟ کیا تم نے اپنے بابا کو کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے باپ نے ایک ساتھ میں 2 غذا استعمال کی؟ ایک اٹھا لو بیٹی،
جناب ام کلثوم نے چاہا کہ نمک اٹھائیں، باپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا دیا، بیٹی اسے اٹھا کے لے جا، نمک لیا، ایک ٹکڑا روٹی کا، چند لقمے میرے مولا نے نمک کے ساتھ افطار فرمایا، بس یہ ہے میرے مولا کے افطار۔ اور اس کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے، نماز پڑھتے جا رہے ہیں، گھر کے تمام افراد عبادت میں مصروف ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا مولا مصلی سے اٹھا، صحن میں آیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا، ستاروں کو دیکھا، کچھ دیر دیکھتے رہے، بے شک یہ وہی رات ہے جس کی مجھے خبر دی گئی تھی۔ بیٹی نے سنا، بابا کس رات کی بات کر رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا، بیٹی صبح ہونے تو پتہ چل جائے گا یہ کیسی رات ہے۔ مولا پھر مصلی عبادت پہ آئے، کچھ دیر عبادت کرتے رہے، پھر آئے صحن میں، بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھتے جا رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹی سے فرمایا، بیٹی آرام کر لو۔ جناب ام کلثوم آرام کے لیے اٹھی، مولا مصلی عبادت پر، ساری رات عبادت میں گزر رہی ہے، یہاں تک کہ نماز شب کا وقت آیا۔ علی نماز شب کے لیے کھڑے ہوئے، جناب ام کلثوم بیدار ہوئی، جناب زینب بیدار ہوئی، سب نماز شب پڑھنے مشغول ہوئے۔ علی نے نماز شب پڑھی، نماز شب پڑھنے کے بعد اب میرے مولا نے دوست پہ ردا ڈالی، آہستہ سے باہر آئے، جیسے ہی صحن میں پہنچے، صبح کا وقت قریب ہو رہا تھا، گھر میں پلی ہوئی مرغابیوں نے مولا کے گرد آ کے حلقہ بنا دیا، ان پرندوں نے چیخنا شروع کیا، ایک ایک پرندہ چیختا جا رہا ہے، علی ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں، جتنے تھے سب متوجہ ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا، آج کیا بات ہے، یہ پرندے علی کو گھیرے ہوئے کھڑے ہیں، گویا ہر پرندہ کہہ رہا ہے، مولا آج کی رات نہ جائیے، مولا آج گھر سے باہر نہ جائیے۔ مولا کائنات فرماتے، جس بات کی تم خبر دے رہی ہو علی کو پہلے سے معلوم، مگر جو اللہ کی طرف سے طے ہو چکا ہے، علی اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے، اور اس کے بعد امام حسن کی طرف پلٹے، بیٹا حسن، میرے بعد اگر ان کی آب و طعام کا انتظام نہ ہو سکے تو انہیں آزاد کر دینا، اللہ انہیں روزی دے گا۔ یہ فرماتے ہوئے مولا دروازے کی طرف چلے، تمام مرغابیاں روتی ہوئی آہستہ آہستہ مولا کے پیچھے چل گئی، دروازہ کھولا، چاہا آگے بڑھے، دروازے کی کنڈی میں دامن الجھ گیا، دروازے سے دامن چھڑایا، چلتے ہوئے بمشکل 100 میٹر کا فاصلہ ہے مولا کے گھر سے مسجد کوفہ کا، جس دروازے سے مولا داخل ہوا کرتے تھے، آج وہ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے جہاں وہاں نماز پڑھی جاتی، مولا اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوئے، پوری مسجد میں سناٹا ہے، ایک طرف مولا بڑھے، کیا دیکھا، قاتل سویا ہوا ہے، آگے بڑھے، پیٹ کے بل سویا ہوا نظر آیا، کہا اٹھ، یہ کون سا طریقہ تیرے سونے کا ہے؟ پشت کے بل سو کہ انبیاء کے سونے کا طریقہ ہے، داہنی کروٹ سو کی علماء کے سونے کا طریقہ ہے، بائیں کروٹ سو کے حکمہ کے سونے کا طریقہ ہے، اس طرح تو شیطان سوتا ہے جیسے تو سویا ہے، اور سن، علی تیرے ارادے سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے، اٹھ۔ علی نے جگایا، قاتل کو بیدار کیا، میرا مولا خود گلدستے اذان پہ گیا، اذان دی علی نے، اذان کی آواز فضائے کوفہ میں بلند ہوئی، گھروں کے دروازے کھلے، لوگ مسجد کی طرف آنے لگے، ادھر میرا مولا اذان کہنے کے بعد چلتا ہوا محراب میں آیا۔ عزیزوں، سمجھنا آسان ہے، آج بجلی ہے، آج اجالا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ محراب میں کہیں اندھیرا نظر نہیں آتا، مگر 1400 برس پہلے کا زمانہ ذرا سوچئے، وہاں اجالے کا یہ انتظام نہیں تھا، اور رات میں آج کے جیسے خدمتگار نہیں رہا کرتے تھے جو پورے اجالے کا بندوبست کریں، پوری مسجد اندھیرے میں ڈوبی ہوئی، اس اندھیری مسجد میں میرا مولا چلا، محراب مسجد میں آیا، عبد الرحمن ابن ملجم اٹھا، محراب میں آ کے چھپا، اور اس کے بعد میں اس کے پہلے بھی ایک بار عرض کر چکا ہوں، مگر آج پھر عرض کر رہا ہوں، لوگوں کو اعتراض اکثر ہمیشہ لوگ مجلسوں میں سنا کرتے ہیں کہ مولا نماز صبح پڑھا رہے تھے جس میں مولا کو ضربت ماری گئی،
لیکن مولانا آغا روحی صاحب نے اس کی پوری وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اور جب غور کرتا ہوں تو بات میرے نزدیک صحیح نظر آتی ہے، کہ اگر نماز صبح ہے تو جماعت کھڑی ہوگی، امام حسن امام حسین گھر میں نہیں ہوں گے، جماعت میں ہوں گے، مولا عباس جماعت میں ہوں گے، جناب محمد حنفیہ جماعت میں ہوں گے، سب جماعت میں ہوں گے۔ جبکہ آپ مسائل میں سنا کرتے جب ضربت لگی تو جناب زینب نے امام حسن کو آواز دی، بھیا دیکھو کیا ہو گیا۔ معلوم ہوا امام حسن گھر میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے نماز صبح نہیں تھی بلکہ نافلہ صبح تھی، جماعت ابھی ہونا باقی، نافلہ صبح جو میرا مولا ادا کرا۔ دوسری بات کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو قتل کرنے کے بعد ابن ملجم مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، مسجد میں گرفتار ہوتا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ محلوں میں جا کے دور جا کے گرفتار ہوا۔ اس کا مطلب اتنا موقع ملا کہ فرار ہو کے اتنی دور گیا۔ تو اگر جماعت کی نماز تھی تو قاتل باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جماعت میں لوگ کیسے گرفتار کر لیتے، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو مجھے ایک سوال کرنا ہے کہ جب تاریخ میں لوگ یہ لکھتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ پر وار کرنے والا مسجد ہی میں گرفتار کر لیا گیا جماعت کے وقت، تو یہاں کیسے نہیں گرفتار ہو سکتا؟ دوسری چیز ہے، جب جماعت کھڑی ہے اور بھاگنے والا شخص بھاگے گا، جب معلوم ہے نماز ٹھہر گئی، امام زخمی ہو چکا ہے، امام حسن نے آ کے نماز پوری کرائی جیسا کہ کہا جاتا ہے، تو جب نماز ٹھہر گئی تو لوگ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے گرفتار کرنے کے لیے؟ نماز کہاں قائم ہے کہ لوگ وہاں پہ رکے ہوئے ہیں؟ لہٰذا یہ بات جو میرے نزدیک صحیح ہے، ویسے آپ کو اپنی مرضی جو مانے، لیکن میرے نزدیک جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ مولا نافلہ صبح ادا کر رہے تھے، لوگ جمع ہو رہے تھے، اندھیری رات، ایسے میں محراب میں چھپا ہوا شخص علی نے نماز شروع کی، پہلی ہی رکعت تھی، اور پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کرنے کے بعد میرا مولا سجدے سے سر اٹھا رہا تھا، ادھر ابن ملجم کی تلوار بلند ہو چکی تھی، سجدے سے اٹھتا ہوا سر، ادھر ابن ملجم کی تلوار علی کے سر پہ پڑی، سر اقدس دو پارا ہو گیا، اس مقام پہ ضربت لگی جہاں عمر کی ضربت لگی تھی، ادھر سر پہ ضربت لگی کہ علی کی زبان سے کلمہ نکلا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ بس یہ آواز کا گونجنا تھا، اور اس کے بعد جو ندا دی گئی پورے کوفہ میں وہ جناب جبریل ہے جو مرثیہ پڑھ رہے تھے، ادھر علی کے سر پہ ضربت لگی، پوری مسجد کوفہ لرزنے لگی، دیوار لرزنے لگی، قندیل کعبہ بجھ گئے، ستون منہدم ہونے کے قریب پہنچ گئے۔ ایسے عالم میں جبریل نے مرثیہ پڑھا، قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ اب تمام کوفے میں کوہرام برپا ہو گیا، ہر گھر کا دروازہ کھلا ہے، اللہ یہ کیسی آواز آ رہی ہے، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ زینب دوڑی، اے بھیا حسن یہ کیا سن رہی ہوں، یہ کیسی خبر آ رہی ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ امام حسن امام حسین تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف آئے۔ اب جو مسجد میں پہنچے، جب منظر دیکھا کہ باپ کے خون سے محراب مسجد رنگین ہوتی جا رہی تھی، علی خاک اٹھا اٹھا کے سر پہ ڈالتے جا رہے تھے، اور زبان پہ کلمہ جاری تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزن پہ قضائے ہی و تسلیما لامرے۔ حسنین آگے بڑھے، بابا یہ کیا ہو گیا؟ امام نے فرمایا بیٹا پہلے نماز صبح پڑھا دو، نماز صبح پڑھاؤ، اس کے بعد گفتگو ہوگی۔ حسین نے علی کو سہارا دیا، حسن آگے بڑھے، نماز صبح ادا کی جا رہی ہے، باپ نے اشارے سے نماز پڑھی، بیٹا سہارا دیے ہوئے تھا، نماز تمام ہوئی، علی کو اٹھایا بیٹوں نے، لے کے گھر کی طرف چلنے لگے، چاہنے والوں کا مجمع روتا ہوا پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ مولا کائنات نے ان کے گریہ کی آواز سنی، کہا بیٹا حسن انہیں پلٹا دو، انہیں پلٹا دو، ابھی میں زندہ ہوں، ان سے کہہ دینا کہ دن کے اجالے میں آئے۔ مگر کوئی پلٹنے پہ تیار نہیں ہے، علی قتل کیے گئے ہیں، کون پلٹتا؟ امام حسن نے کہا بابا کہہ رہے واپس چلے جاؤ، کوئی نہ گیا۔ ایک مرتبہ پھر مولا نے فرمایا بیٹا ان سے کہہ دو واپس چلے جائیں، اس لیے کبھی میں گھر پہنچوں گا میری بیٹیاں مجھے دیکھ کے گریہ کریں گی، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز ان نامحرموں کے کانوں میں آئے۔ میں کہوں گا مولا اتنا احتیاط ہے کہ بیٹیوں کی آواز نامحرم نہ سننے پائے۔ یا علی واقع کربلا کے بعد یہی کوفے کا بازار ہوگا، آپ کی بیٹیاں سربراہ نہ لائی جا رہی ہوں گی، منادی ندا کر رہا ہوگا
یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، جزاکم ربکم جزاک اللہ خیر الجزا۔ امام حسن نے چاہنے والوں کو پلٹایا۔ عزیزو بس 2 روایتوں زحمت تمام کروں گا۔ علی آئے، علی کو گھر میں لایا گیا، زخمی علی کو لا کے بستر پہ جو لٹایا، زینب نے دیکھا، ام کلثوم نے دیکھا، دوڑ کے بابا سے لپٹ گئی۔ سارے گھر میں کوہرام برپا تھا، سبھی علی سے لپٹ کے رو رہے تھے۔ علی ایک ایک کو تسلی دیتے جا رہے تھے، ایک کو سمجھاتے جا رہے تھے۔ ہاں یہاں جو واقعہ پیش آیا ہے اس واقعے کی طرف آپ کو لے کر کے چلوں کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ تمام مسلمان دروازے کے باہر جمع ہو گئے، ہر ایک خیریت پوچھ رہا ہے کیسا ہے ہمارا مولا۔ علی نے کہا کہ جاؤ سب سے کہہ دو گھر جائیں۔ جراح بلایا گیا، جراح نے آ کے زخم کا معائنہ کیا، سر سے امامہ اتار کے پھینکا، آواز دی کہ زہر اپنا کام کر چکا ہے، علی اس زخم سے جابر نہ ہو سکیں گے۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اسی اشنا میں ابن ملجم گرفتار کر کے لایا گیا۔ بس عزیزو یہ روایت سنیے اور زحمت تمام کرتا ہوں۔ آیا، گرفتار کر کے لایا گیا۔ انصاف سے بتائیے، جب گرفتار کر کے علی کے سامنے ابن ملجم کھڑا کر دیا گیا، یہ وہ موقع ہے کہ حسن بھی کھڑے ہیں، حسین بھی کھڑے ہیں، عباس بھی کھڑے ہیں، محمد حنفیہ بھی کھڑے ہیں، علی کے سارے بیٹے کھڑے ہیں۔ باپ کا قاتل نگاہوں کے سامنے ہے، بیٹوں پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک ایک بیٹا اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ رہا ہے، تیوریوں پہ بل آ رہے ہیں۔ علی کی نگاہ سب پہ اٹھتی گئی۔ ابن ملجم سے گفتگو کرنے کے بعد ابن ملجم کے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ کر کے مولا نے فرمایا اس کے لیے شربت لایا جائے۔ شربت منگایا گیا، مگر عزیزو سنیں گے شربت منگانے کے بعد کیا ہوا۔ ادھر شربت آیا، ادھر مولا کائنات کی نگاہ اپنے ایک ایک بیٹے کے چہرے پہ پڑتی جا رہی ہے۔ ایک ایک بیٹے کو دیکھتے ہوئے علی کی نگاہ عباس کے چہرے پہ جا کے ٹھہر گئی، اس لیے کہ عباس بابا کو نہیں بلکہ مسلسل قاتل کو دیکھ رہے تھے۔ نگاہ قاتل پہ ٹکی ہوئی تھی، آنکھیں سرخ تھی، چہرے کا رنگ بتا رہا تھا کہ ذرا سا اشارہ مل جائے تو آج بابا کے قاتل کو یہی قتل کر دیں۔ علی نے جب عباس کی اس کیفیت کا اندازہ کیا، غیرت دار بیٹے کی اس کیفیت کا اندازہ کیا، آواز دی عباس، عباس میرے قریب آ جاؤ۔ عباس نے باپ کی آواز سنی، سر جھکائے ہوئے آگے بڑھے، باپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ امام نے اشارے سے دودھ کا جام منگایا، دودھ کا جام منگانے کے بعد کہا یہ میرے عباس کے ہاتھ میں دے دو۔ عباس کے ہاتھ میں دودھ کا جام آیا، علی نے آواز دی عباس میری تمنا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میرے قاتل کو شربت پلا دے۔ عباس تڑپ گئے، ایک مرتبہ قاتل کو دیکھا، زینب میں کلثوم گریہ کرنے لگی، اے بابا عباس پہ کیسا وقت ہے، مگر اب علی نے آواز دی زینب عباس کو انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ عباس کا مارکا کربلا کا میدان ہے، سر جھکائے ہوئے عباس، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، قاتل کے سامنے شربت لے کے گئے، قاتل کو پلایا مگر ٹھہر نہ سکے، روتے ہوئے حجرے سے باہر نکل گئے، دیوار سے سر ٹکرا ٹکرا کے آواز دے رہے تھے بابا بابا کاش اتنا کہتے کہ قاتل کی گردن اتار دوں، اے بابا یہ کون سا حکم دے دیا۔ عباس چیخ مار کے رو رہے تھے، حسین گئے عباس کو تسلی دے کر کے لے آئے۔ عباس آئے، بس عزیزو انشاءاللہ اس کے بعد کی مجلس میں مولا کی شہادت بیان کروں گا، بس آج ایک نقطے سے گفتگو کرتا ہوا گزرنا چاہتا ہوں اور وہ آخری گفتگو ہوگی آج کی مجلس کی۔ جناب عباس جو علی کی تمنا تھے، علی کی تمنا تھے، آپ واقعہ سنا کرتے، بس 2 فکرے اور زحمت تمام کروں گا۔ یہاں تک کہ مولا کی شہادت کی رات آ گئی، 21ویں شب کی رات تھی، علی نے سارے گھر کو بلایا، سارے گھر کو بلا کے سب کو حسن مصطفیٰ کے حوالے کر دیا، مگر عباس کی طرف نگاہ نہ اٹھائی، عباس کو نہ دیکھا۔ عباس انتظار میں تھے کہ مجھے بھی مولا حسن کے حوالے کیا جائے گا، مگر جب دیکھا کہ بابا نے میری طرف رخ بھی نہیں پھیرا ہے، مجھے دیکھا بھی نہیں، عباس سر جھکائے ہوئے، رنجیدہ عباس، دل شکستہ عباس وہاں سے چلے۔ ایسے موقع پر جب غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے تو ایسے موقع پہ انسان کو کیا یاد آتا ہے عزیزو؟
زیادہ تر ماں کی گود یاد آتی ہے، لہذا عباس چلتے ہوئے ماں کے گود پہ آئے، ماں کے سامنے پہنچے، ماں کی گود میں سر رکھ دیا اور چیخ مار کے رونے لگے۔ عباس روئے، ماں تڑپ گئی۔ بیٹا عباس کیا بات ہے تمہارا رونا؟ آج رو تو سبھی رہے میرے لال، اتنا بڑا غم ہے، مگر تمہارے رونے سے کوئی اور بات ظاہر ہو رہی ہے۔ عباس نے کہا ماں لگتا ہے مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، مجھ سے کوئی قصور ہو گیا ہے کہ بابا مجھ سے ناراض ہے۔ ام البنین نے کہا بیٹا ایسا نہ کہو، یہ کیوں کہتے ہو؟ عباس نے عرض کیا ماں سارا گھر آقا حسن کے حوالے کیا، میرے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ جناب ام البنین نے کہا بیٹا چلو میں ابھی چلتی ہوں۔ آئی جناب ام المومنین مولا کے پاس، ام البنین آئی اور آ کے کہا کہ مولا عباس کو آپ سے شکایت ہے۔ اب جو علی نے پلٹ کے دیکھا عباس کو مجھ سے شکایت ہے۔ کیا شکایت ہے عباس کو؟ ام البنین نے عباس کی ترجمانی کی کہ سارا گھر شہزادے حسن کے حوالے کیا، عباس کے لیے آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ علی نے آواز دی عباس میرے قریب آ جا بیٹا۔ عباس بابا کی طرف بڑھے، باپ کے سینے پہ سر رکھ دیا، چیخ مار کے رونے لگے بابا اگر عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو سزا دے دیجئے مگر نگاہیں نہ موڑیے۔ علی نے آواز دی عباس تیرا بابا تجھ سے کبھی ناراض نہیں رہا، اے عباس مصلحت ہے جو تجھے حسن کے حوالے نہیں کیا۔ یہ کہہ کے حسین کو بلایا، عباس کا ہاتھ تھاما، حسین کے ہاتھ میں دیا۔ عباس تجھے میں نے حسین کے لیے مانگا ہے، اے عباس یاد رکھنا جب تک زندہ رہنا حسین کے ساتھ ایسے ہی رہنا جیسے میں رسول کے ساتھ تھا۔ عباس مسکرائے، بس ایک مرتبہ زینب نے آواز دی بابا عباس سے ہمارے لیے بھی وصیت کر دو، اتنا کہنا تھا۔ علی نے آواز دی زینب عباس بڑا غیرت دار ہے، غیرت دار بھائیوں کو بہنوں کے لیے وصیت کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر جب کربلا میں چادریں چھنی تو زینب نے آواز دی عباس اے میرے غیور بھائی کاش تم ہوتے، کس کی مجال جو چادر اتار۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خدایا صدقہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا، صدقہ تمام شہدائے کربلا اور اسرائے کربلا کا، صدقہ امام زمان علیہ السلام کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ تمام حاضرین مجلس کے جو بھی حاجات اور آرزو سب کو پورا فرما۔ تمام مومن و مومنات جہاں جہاں آباد ہیں سب کی جان مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما۔ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ مومنین 5 مرتبہ میوجیب پڑھیں بیماروں کی شفا کے لیے اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ خدایا صدقہ محمد والے محمد علیہ السلام کا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ خدایا ہم سب کو حضرت محمد والے محمد علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ بارالہ تمام مومن و مومنات جہاں جہاں آباد ہیں سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے امان و انصار میں قرار دے۔